فرماتے ہیں کہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی اور حسینی سادات میں سے ہیں، حسنی اور حسینی سادات میں سے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ہیں حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی ولادت 400 ہجری میں ہوئی تھی۔ رجب کا مہینہ تھا، رجب کی 27 تاریخ تھی اور بدھ کا دن تھا۔ عصر کے وقت بغداد شریف میں آپ پیدا ہوئے تھے۔ کون؟ پیران پیر کے والد ماجد، ان کے ابا حضور۔ پھر ان کا وصال 491 ہجری میں ذی القعدہ کے مہینے میں 11 تاریخ کو جمعرات کے دن نماز ظہر کے بعد مرتبہ جبروت میں ان کا وصال ہوا اور ان کا مزار بغداد شریف میں ہے۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا حضور 400 ہجری میں پیدا ہوئے اور 491 ہجری میں ان کا وصال ہوا، تو اس طرح آپ کی عمر بنتی ہے 91 سال، یعنی 1 کم 90، 89 ایئر آپ اس دنیا میں حیات رہے۔ پھر آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں حضرت بی بی فاطمہ ام الخیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ولادت 431 ہجری میں ہوئی تھی۔ سفر المظفر کا مہینہ تھا، 23 تاریخ تھی اور جمعہ کے دن اشراق کے وقت سنجر میں ان کی والدہ پیدا ہوئی تھی۔ سنجر شریف میں ان کی والدہ پیدا ہوئی تھیں اور ان کا وصال 505 ہجری میں محرم کی 16 تاریخ کو، 505 ہجری محرم کی 16 تاریخ اتوار کے دن عصر کے وقت آپ کا وصال ہوا اور آپ کا مزار اقدس جیلان میں ہے۔ جیلان میں آپ کا مزار اقدس ہے۔ ان کی عمر بنتی ہے 74 سال، 74 ایئر آپ اس دنیا میں موجود رہیں، تو آپ ایک بہت بڑی عارفہ اور کاملہ تھی۔ اس واسطے ان کے والد ماجد حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے تھے پیران پیر کے والد کو کہ میری ایک بیٹی ہے، ایسی ہے جو بہری ہے، گونگی ہے، اندھی ہے، اپاہج ہے، ایسی میری لڑکی سے تجھے نکاح کرنا ہے۔ جب آپ کمرے میں گئے تو انہیں پتہ چلا کہ جس طرح آپ نے کہا تھا اس طرح ہرگز نہیں تھا، وہ صحیح سالم تھی، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ ایسی عارفہ کاملہ، ایسی پردہ دار خاتون تھیں پیران پیر کی امی جان، نہ کبھی کسی غیر محرم کو آپ نے دیکھا تھا، نہ کسی غیر محرم کی آپ پر نظر پڑی تھی، نہ کوئی غلط جملہ یا جھوٹ یا غلط بیانی آپ نے کبھی کی تھی، نہ ہی کبھی کوئی غیر گناہوں کے جملے وغیرہ جو ہے نا، کون سی بھی غیر چیز حق کے سوا کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ اس طرح کی آپ مقدس اور نیک بیوی تھی۔ تو ان دونوں کے نکاح کے بعد غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ وہ کیسے پیدا ہوئے، آپ کی ولادت کا واقعہ میں بیان کرتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیران پیر کے والد ماجد کہ میرا بیٹا عبد القادر 17 مہینے حمل میں رہا، 17 مہینے حمل میں رہا۔ جب 8واں مہینہ شروع ہوا تھا میری بیوی کو، یعنی ولادت سے قبل جب سے معلوم ہو گیا کہ حمل قرار پکڑا ہے تو اس کے بعد سے حساب لیا جاتا ہے، تو 8 مہینے جب گزرے تھے تو اس وقت فرماتی ہیں ان کے والدہ ماجدہ، اور یہ روایت کرنے والے ہیں ان کے ابا حضور ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتی ہیں کہ جب حمل قرار پکڑا تو اس کے بعد 8 مہینے گزرے تھے، تو آپ فرماتی ہیں کہ ایک روز مجھے پیشانی کے قریب ایک سفید نور کا لطیفہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ کیا ہوا؟ ایک سفید نور میرے پیشانی کے پاس چمکتا ہوا مجھے نظر آیا، تو تب مجھے معلوم ہوا کہ میرے اندر سے ایک نور کے شعلے نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ! کیا غوث پاک غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے ماں کے شکم میں حمل باقاعدہ قرار ہوا، پھر اس کے بعد بچہ جب وہاں بن گیا، تو تب انہیں جو ہے نا کیا ہونے لگا، ان کے پیشانی پر ایک سفید نور کا لطیفہ نظر آتا تھا اور انہیں معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر سے ایک نور کی شعاع نکلتی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امی جان حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا تھا کہ جب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور منتقل ہوا تھا، تو اس وقت لوگوں نے جا کر ان کے چاچا اور ان کے دادا کے پاس کمپلیٹ کیے کہ اے عبد المطلب اور اے ابو طالب، تمہارے گھر کی جو ہے نا بچی یہ رات بھر تمہاری بہو گھر میں چراغ جلائے رکھتی ہے، اتنا پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے، اتنا تیل کہاں سے آتا ہے کہ تم لوگ جو ہے نا رات بھر چراغ جلاتے ہو۔ تو اس زمانے میں چراغ جلاتے تھے اور ہمیشہ تیل ڈالنا پڑتا تھا، لوگوں کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی تھی، اس وجہ سے رات جو نہیں ہوتی سوتے وقت چراغ بجھا کر سویا کرتے تھے لوگ۔
तो ये कंप्लेंट की गई कि तुम्हारे पास कितना माल है, कितनी दौलत है कि रात भर चिराग जलता है। तो आप उनके दादा और चाचा आकर जो है ना हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पूछते हैं कि बेटी क्या बात है कि रात रात भर चिराग क्यों जलाती हो, क्या करती हो। तब वो फरमाते हैं कि मैं चिराग जलाती नहीं हूँ, चिराग बुझा कर सो जाती हूँ, मगर जब से ये बच्चा मेरे शिकम में आया है उस वक्त मेरे जिस्म से एक नूर की किरण फूटती है, उस किरण की वजह से सारे कमरे में रोशनी फैलती है और एक कमरा मुनव्वर हो जाता है रोशनी से। तो ठीक इसी आका अलैहिस्सलाम के मुजीज़े का ज़हूर पीराने पीर गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से करामत के तौर पर ज़ाहिर हुआ। तो आपकी अम्मी जान फरमाते हैं कि जब अब्दुल कादिर मेरे रहम में करार पकड़ा तो उस वक्त से मैं महसूस करती थी कि मेरे जिस्म से नूर की शुआएं निकलती हैं और मुझे मालूम होता था कि मेरे पेशानी के दरमियान एक सफ़ेद नूर का लतीफ़ा ये चमकता हुआ मुझे मालूम होता था। फिर उस नूर के शोले बाहर निकलते हुए मुझे मालूम होते थे और कभी कभी नज़र आते थे। फरमाते हैं कि ऐसा नज़र आता था कि कभी कभी मेरे आँखों के सामने बिजली सी चमक जाती थी, इतना वो नूर ज़बरदस्त जो है ना एक शुआ के तौर पर निकल कर एक बिजली की तरह चमक कर गायब हो जाता था। फरमाती हैं उस वक्त मेरी आंखें चुंदियाँ जाती थी, झपक जाती थी आंखें। फिर आप फरमाते हैं कि 9 महीने तक कामिल यही हाल रहा, 9 महीने तक कामिल यही हाल रहा। आप फरमाते हैं कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत से 40 रोज़ कबल, अभी 40 रोज़ बाकी थे विलादत को, विलादत के 40 दिन पहले, तो फरमाते हैं कि मुझे अचानक एक आवाज़ सुनाई देने लगी। क्या आवाज़ आती थी? अना नूरुल्लाह, अना नूरुल्लाह, अना नूरुल्लाह की आवाज़ आती थी। आप इधर उधर देखती हैं कि इस तरह की नूरुल्लाह नूरुल्लाह की आवाज़ क्या आती है, कहाँ से आती है, तो आप गौर फरमाते हैं फिर तो आपको पता चलता है कि जो बच्चा पेट में था यानी पीरान पीर गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके माँ के पेट में जिक्र करते थे कि अना नूरुल्लाह यानी मैं अल्लाह का नूर हूँ, मैं अल्लाह का नूर हूँ, ये जिक्र किया करते थे। तो आप फरमाते हैं कि मेरे शिकम से आवाज़ आती थी कि मैं अल्लाह का नूर हूँ, अल्लाह का नूर हूँ। इस वास्ते आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम की तरफ मुखातिब करते हुए आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक शेर में कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर और तेरा सब घराना नूर का। क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाते हैं आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का है, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का, यानी आपके ख़ानदान में हर बच्चा बच्चा नूर वाला है। तो हसनी हुसैनी सादात थे, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद में से। तो पीराने पीर जब आप के माँ के शिकम में थे उस वक्त क्या करते थे? जिक्र करते थे नूरुल्लाह नूरुल्लाह नूरुल्लाह, किस तरह आपकी अम्मी जान को आवाज़ आया करती थी। फिर उसके बाद वो ज़माना आया 471 हिजरी थी, 29 शाबान को नमाज तहज्जुद के वक्त आपको दर्द ज़ेक शुरू हुआ, यानी बच्चे की विलादत का दर्द शुरू हुआ। जो ही शुरू हुआ तो आपके वालिद माजिद और आपकी अम्मी दो ही घर में थे। तो हज़रत अबू सालेह फरमाते हैं फातिमा मैं जल्द से जल्द जाकर किसी दाई को लेकर आता हूँ, तो यहीं कमरे में ठहरी रहना। एक कर दरवाज़ा बाहर से बंद करके कुंडी लगाकर चले जाते हैं शहर की तरफ कि किसी दाई को लेकर आओ। जब आप चले जाते हैं और जाकर कौम सिद्दीकी की एक मुरीदा थी उस वक्त मशहूर जो दाई थी मिस्मात समूमा बिनत जफ़ान जिनका नाम था, जो सारे शहर में मशहूर दाई थी, तो उस दाई को लेकर हज़रत अबू सालेह घर आते हैं। घर आते हैं तो देखते हैं कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। आप कड़ी लगा के गए थे, कुंडी लगा के गए थे, आकर देखे तो घर का दरवाज़ा खुला है। फिर आप अंदर घर में जाते हैं तो एक अजीब तरह के मनाजिर देखते हैं। देख कर जो है ना हज़रत बीवी फातिमा को पूछते हैं कि मेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, दरवाज़ा तो मैं बंद करके गया था, कौन अंदर आया? तो आप फरमाते हैं कि जो ही आप चले गए आपके जाने के बाद ये बच्चे की विलादत बिल्कुल आराम से बच्चा तवल्लुद हुआ। जो ही बच्चा तवल्लुद हुआ उस वक्त खुद ब खुद दरवाज़ा खुल गया, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और दरवाज़ा के खुलते ही आसमान से एक बादल का टुकड़ा आता है और इस बच्चे को मस होता है। जो ही इस बच्चे को बादल का टुकड़ा मस होता है तो एक नूर से मुनव्वर हो जाता है और सारे कमरे में रोशनी और खुशबू फैल जाती है। फिर वो बादल का टुकड़ा आसमान की तरफ चला जाता है। तो आप भी खड़े होकर देखते हैं तवज्जो करके, तो बादल क्या होता था, आसमान से एक बादल का टुकड़ा आता था, पीराने पीर को आकर मस होता था, उनके जिस्म से मस होकर एक रोशनी से एक नूर से मुनव्वर होकर एक अजीब किस्म की खुशबू
سارے کمرے میں پھیلا کر پھر وہ آسمان کی طرف چلا جاتا تھا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے وقت جو معجزہ ہوا تھا اسی کا ظہور پیران پیر کے ذریعے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے جو ہے نا تارے زمین پر بھیج دیتے کہ تارے باری باری آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت کرتے اور ایک آسمان سے نور کا بادل آتا اور اس نور میں آقا علیہ السلام کے نور میں منور ہو کر چلا جاتا تھا اور ہر طرف کمرے میں خوشبو ہی خوشبو ہوتی تھی۔ تو پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اس طرح ہوئی۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد فرماتے ہیں 471 ہجری میں 29 شعبان کو اتوار کی رات تھی، تہجد کا وقت تھا، گیلان میں عبد القادر پیدا ہوا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو ان کے نسب و حسب کے حوالے سے تھوڑا بیان کر دوں کہ آپ حسنی اور حسینی سادات میں سے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا شجرہ، ان کا خاندان نسب نامہ اس طرح ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد ماجد کون ہیں؟ حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست یا موسیٰ حملی بھی کہا جاتا ہے۔ تو پھر ان کے والد ماجد یعنی پیرانی پیر کے دادا حضرت سید عبداللہ حملی ان کا نام ہے۔ پھر ان کے والد یعنی غوث پاک کے پردادا سید حضرت سید یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے۔ پھر ان کے والد ہیں حضرت سید محمد مورث رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر ان کے والد ہیں حضرت سید داؤد رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر ان کے والد ہیں حضرت سید موسیٰ جون رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر ان کے والد ہیں حضرت سید محمد عبداللہ محیز رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر ان کے والد ہیں حضرت سید حسن مثنیٰ عنہ۔ پھر ان کے والد ہیں حضرت امام علی مقام امام حسن علیہ السلام۔ پھر ان کے والد ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ پھر حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجہ مطہرہ ہیں حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ان کے والد ہیں حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب سیدہ کائنات سے ہوتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 11ویں پشت میں پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ کائنات، اب مولا علی مشکل کشا سے آپ گننا شروع کریں۔ مولا علی مشکل کشا، امام حسن، امام حسن المثنیٰ، عبداللہ محیز، موسیٰ الجون، سید داؤد، سید مورث، سید یحییٰ، سید عبداللہ حملی، سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کریم الطرفین الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اس واسطے نسب سے بھی آپ جو ہے نا 11ویں والے پیر ہیں۔ کون ہیں؟ 11ویں والے پیر۔ اس نسب کے تعلق سے بھی آپ کا کیا ہے مشہور، جو 11ویں والے ہونا یہ جو ہے نا مشہور ہے۔ پھر آپ کے ماں کا خاندان، اب ایک تو جو میں نے بیان کیا یہ باپ کا خاندان ہے، اس سے کیا ہوا یہ امام حسن علیہ السلام تک ملتا ہے، تو آپ حسنی ہیں۔ اب ان کی ماں کا شجرہ نسب حسینی ہے، ان کی ماں امام حسن علیہ السلام کے خاندان میں ہے۔ تو وہ سنیں کہ حضرت بی بی فاطمہ ام الخیر رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد ماجد ہیں حضرت سید طاہر ان کا نام ہے اصل میں، اور عبداللہ سوموئی کے نام سے مشہور ہیں۔ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، اور سوموئی اسے کہا جاتا ہے جو ہمیشہ ساری زندگی خانقاہ میں گزارے، ہمیشہ ساری زندگی خانقاہ میں گزارے، کیونکہ یہ سومئی سوما سے ہے، اور سوما کہا جاتا ہے خانقاہ کو، یعنی راہبوں کا جو گھر ہوتا ہے، جو خانقاہ ہوتی ہے، جو اولیاء اللہ ساری زندگی خانقاہ میں جو گزارتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے سومئی۔ اس طرح آپ کا نام ہے عبداللہ سومئی کے نام سے مشہور ہے، اصل میں ان کا نام ہے سید طاہر۔ پھر ان کے والد ماجد یہ حضرت بی بی فاطمہ ام الخیر رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد سید طاہر، پھر ان کے والد ماجد سید عبدالعزیز، پھر ان کے والد ماجد سید ابراہیم، پھر ان کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اب یہاں سے 12 امام کا سلسلہ شروع ہوگا۔ کہاں ٹچ ہوا ہے؟ 12 امام جو ہیں وہاں ٹچ ہوتا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ ام الخیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید طاہر، پھر ان کے بعد سید عبدالعزیز، سید ابراہیم، پھر اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام، پھر ان کے والد ماجد امام محمد نقی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے والد ماجد امام محمد تقی علیہ السلام، پھر ان کے والد ماجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، پھر امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام کے والد ماجد امام موسیٰ علی رضا
علیہ السلام، پھر ان کے والد ماجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، پھر ان کے والد ماجد ہیں امام جعفر الصادق علیہ السلام جن کی ہم کنڈوں کی نیاز کرتے ہیں، پھر ان کے والد ماجد ہیں امام محمد باقر علیہ السلام، پھر ان کے والد ماجد ہیں امام زین العابدین علیہ السلام، ان کے والد ماجد ہیں امام حسین علیہ السلام، پھر امام حسین علیہ السلام کے والد ماجد مولا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا کی زوجہ مطہرہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، پھر ان کے ابا حضور ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 واسطوں سے امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں بھی کہلاتے ہیں کہ آپ کی والدہ کا نسب نامہ جو ہے نا امام حسین علیہ السلام تک ملتا ہے، باپ کی طرف سے حسنی ہیں اور ماں کی طرف سے حسینی ہیں۔ اب بچے کو خاندان کس کا؟ باپ کا لگتا ہے، اس واسطے آپ حسنی سادات ہیں۔ کیا ہیں؟ حسنی سادات میں آپ کا نسب نامہ شجرہ نسب بیان کیا جاتا ہے۔ تو پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11ویں والے پیر خاص کر کہنا اس واسطے 11ویں والے پیر کے نام سے مشہور ہے کہ آپ 11ویں واسطے میں 11ویں نمبر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے اولاد میں موجود ہیں۔ پھر 11ویں والے پیر آپ کو اس واسطے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا ہر 11 تاریخ کو اردو 11 جس طرح دن 10ویں رات 11ویں ہوتی ہے نا، اسی طرح دن 11ویں اور رات 12ویں ہوتی ہے۔ تو 12 تاریخ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت ہے، تو آپ ہر مہینہ 12ویں شریف منایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے فاتحہ ہوتی تھی، آپ کے خانقاہ میں لنگر چلتا تھا، ہر مہینہ میلاد کی محفل سجاتے تھے، تو 11 تاریخ کو محفل سجتی تھی، تو اس وجہ سے بھی آپ 11ویں والے پیر کے نام سے مشہور ہوئے۔ پھر اس کے بعد پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں کا یہ جو معاملہ آپ کرتے تھے، 11 تاریخ کو جو آپ کے خانقاہ میں ایک ہجوم ہوتا تھا، ایک بڑی مجلس سجتی تھی اور فاتحہ خوانی ہوتی تھی، لنگر پڑتا تھا، وہ جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی محفل مناتے تھے، کب تک؟ آپ کے پیر و مرشد بو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ زمین پر حیات تھے، تو آپ کے پیر و مرشد کا وصال ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو ہوا ہے۔ کون سا؟ 11ویں بڑی 11ویں بولتے ہیں، بڑی 11ویں ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو آپ کے پیر و مرشد کا وصال ہوا، تو آپ اس سے بھی ملا لے، دونوں بھی ملا لے۔ کیا؟ پیران پیر اپنے پیر کا عرس بھی مناتے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی مناتے تھے، کیونکہ دن 11 ہوتا تھا اور رات 12ویں ہوتی تھی۔ 11 تاریخ کا دن وہ تھا جس دن آپ کے پیر و مرشد بو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تھا، اور 12 تاریخ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، یہ دونوں مناتے تھے۔ اس واسطے آپ 11ویں والے پیر کہلائے۔ اب 11ویں والے پیر آپ کہلائے تو آپ جو ہے نا اپنی خود مرضی سے اعلان کرے تھے، کیونکہ 11 تاریخ میری ہے اور 12 تاریخ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے، تو آپ کا وصال مبارک، پیران پیر کا وصال مبارک ہوا ہے ربیع الاخر کی 17 تاریخ کو، جو کل کا جو دن گزرا نے، کل ربیع الاخر کی 17 تاریخ تھی، ربیع الاخر کی 17 تاریخ کو پیران پیر کا وصال ہوا ہے، تو آپ 17 تاریخ کو دوام نہیں بخشے، 11 تاریخ کو بخشے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جو ہے نا کئی وجوہات ہیں، اس میں سے 2 وجوہات میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس واسطے آپ 11 تاریخ کو دوام بخشے اور میں 11ویں تاریخ میری ہے کر کے اعلان کرے، ویسے اس واسطے کہ سب سے پہلے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی 12ویں شریف کی محفل آپ 11 تاریخ کو سجاتے تھے، دن 11ویں ہوتا تھا اور رات 12ویں ہوتی تھی۔ پھر اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ آقا علیہ السلام کے اولاد میں 11ویں نمبر پر تھے۔ پھر اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اپنے پیر و مرشد کا وصال 11 تاریخ کو ہی ہوا تھا، اور ان کا عرس بھی ہر مہینہ عرس مناتے تھے، اپنے پیر و مرشد کا، اور آقا علیہ السلام کی مسجد سجاتے تھے۔ پھر اس کے بعد پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 کے بجائے 17 کے بجائے 11 اعلان کرے، 11 کے بجائے 17 کا اعلان نہیں کرے کہ 17 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا تو لوگوں نے 17 تاریخ کو منانا شروع کیا، تو 11ویں جا کے 17ویں ہو جاتی تھی، ہمیں 11ویں مناتے تھے نہیں، منا رہے نہیں تو 17ویں ہو جاتی تھی، تو اس طرح نہیں کرے، اجازت نہیں دے، پہلا ہی آپ جانتے تھے، اس واسطے آپ اجازت کس تاریخ کی دے؟ 11 تاریخ کی دے 11ویں منانے کی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 12ویں سے 5 دن بڑھ کر کہیں میری 17ویں نہ ہو جائے۔ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کتنی ہے؟ 12ویں ہے، کہیں میری 17ویں ہو گئی
تو کہیں آقا علیہ السلام سے 5 دن زیادہ نہ ہو جائے یا برابری نہ ہو جائے یا آقا علیہ السلام سے زیادہ نہ ہو جائے، اس واسطے آپ 1 دن پیچھے رہے. کیا کریں؟ آقا علیہ السلام کے پیچھے رہے. کیا کریں؟ آقا علیہ السلام کے 1 دن پیچھے رہے. اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12ویں والے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں والے ہیں. آپ دیکھیں، آپ ترتیب میں اگر عدد لکھے تو پہلے کیا آتا ہے؟ 11 آتا ہے. 11ویں پہلے آتی، 12ویں بعد میں آتی. سمجھ رہے نا؟ عدد اگر لکھے پہلا کیا آئے گا؟ 11 آئے گا، پھر اس کے بعد 12 آئے گا عدد میں. مگر اللہ تبارک تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی 11ویں اور ان کی نیت اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تاریخ سے بھی آگے جانا، آقا علیہ السلام کے برابر ہونا یا ان کے سر جیسا سمجھنا یا ان کے برابری کرنا یا ان سے آگے بڑھنا، یہ تو بات کہیں کی کہیں رہ گئی. مگر تاریخ کا معاملہ ہے، کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی تاریخ سے زیادہ آگے بڑھ کر میری تاریخ نہیں ہونا. اس واسطے کیا کرے؟ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 دن پیچھے ہٹے، آقا علیہ السلام کے پیچھے ہٹے. تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اگر 11 اور 12 آپ لکھیں تو پہلا 11 آئے گا، پھر 12 آئے گا. مگر یہ جو مہینے ہیں 12ویں شریف کا مہینہ پہلا آتا ہے، 11ویں کا مہینہ بعد میں آتا ہے نہیں؟ پہلا کیا آتا ہے؟ محرم، صفر، ربیع الاول کی 12 تاریخ میں سرکار کا میلاد ہوتا ہے. ربیع الاول، اس کے بعد ربیع الاخر ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی شان ہے، بازو ہیں مہینے، دونوں آزو بازو ہی ہیں. مگر پہلا آقا علیہ السلام کا مہینہ آتا ہے، پھر پیران پیر کا مہینہ آتا ہے. آپ کی نیت بھی یہی تھی، کہیں آقا علیہ السلام کے میلاد سے پہلے جو ہے نا یا بعد میں یا میرا نہ ہونے پائے، ایسی نیت تھی. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری نہ ہونا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا میرا عرس نہیں ہونا، یا جو ہے نا ان کے برابر بھی نہیں ہونا، یا ان سے بڑھ کر بھی تاریخ نہیں ہونا. یہ نیت سے کیا کرے؟ 1 دن پیچھے لے. تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جیسے ہی نیا سال شروع ہوتا ہے، محرم سے شروع ہوا تو سب سے پہلا صفر اور اس کے بعد ربیع الاول آقا علیہ السلام کا میلاد ہوتا ہے. میلاد کے بعد 11ویں شریف آتی ہے. تو پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واسطے 11ویں والے پیر کہا جاتا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بھی 11 ہیں. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ، ہر نام کے ساتھ محی الدین آتا ہے. محی الدین یہ آپ کا لقب ہے. یہ لقب پچھلے جمعہ میں میں نے بیان کیا تھا کہ یہ کیسے لقب ہوا، یہ لقب کس نے دیا؟ کیا لوگوں نے دیا؟ کیا یوں ہی غوث پاک کے محبت میں، عشق میں لوگوں نے عام کیا ہے؟ نہیں. یہ لقب بھی جو ہے نا آپ کو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عنایت ہوا ہے. تو اس کے حوالے سے پچھلے میری نشست میں وہ بیان میں موجود ہے. پھر ایک مرتبہ دہرا کر آگے بڑھتے ہیں کہ آپ کی ولادت سے قبل ابھی 5 مہینے باقی تھے. آپ کی ولادت کو ابھی 5 مہینے باقی تھے، تبھی آپ کا نام بھی بتایا گیا تھا اور آپ کا لقب بھی بتایا گیا تھا. حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ کریم، ان کے والد ماجد ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آتے ہیں. ابھی پیران پیر پیدا نہیں ہوئے تھے، تو ان کے پیدائش کے 5 مہینے قبل ان کے والد ماجد آئے. ان کے والد ماجد کے خواب میں حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ کریم تشریف لا کر فرماتے ہیں، اے ابو صالح، ان قریب تیرے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام عبد القادر رکھنا. کیا بولے؟ اس کا نام عبد القادر رکھنا. یہ نام حضرت مولا علی مشکل کشا دیس ہے، اور حضرت مولا علی فرماتے ہیں ان کا نام عبد القادر رکھنا. اور اس کو عبد القادر کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے محی الدین لقب عطا ہوا ہے. کیا فرمائے؟ محی الدین اسے لقب عنایت ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے زمانے میں جب وہ اپنے طالب علمی کا زمانہ ختم کر کے جب وہ جوانی کو پہنچے گا، جب اللہ تبارک تعالیٰ اس سے دین کا کام لے گا، تو اس وقت آقا علیہ السلام کا دین بالکل کمزور ہوا ہوگا. اس وقت اس کے ذریعے دین کو دوام ملے گا، وہ دین کو دوام بخشیں گے اور دین کو ظاہر و باطن زندہ کریں گے. یعنی شریعت کی بھی تعلیم دیں گے امت کو اور طریقت کی بھی تعلیم دیں گے. ان کے ذریعے دین زندہ ہوگا. اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں نام محی الدین لقب عطا ہوا ہے. تو یہ محی الدین کا معنی ہے دین کو زندہ کرنے والا. محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا. پھر یہ جب پیشن گوئی آئی تھی، یہ خبر سنائے تھے، آپ کا نام بھی بتائے اور آپ کا لقب بھی بتائے. نام حضرت مولا علی مشکل کشا دیے اور لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عنایت ہوا. جب یہ عنایت ہوا تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
मिरतुल असरार एक किताब है जिसमें औलिया इकराम का तस्करा है। इसमें रिवायत है कि पीरान पीर गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक मरतबा किसी शख्स ने पूछा कि आप ये जो मुहीउद्दीन आपको पुकारा जाता है, आपको ये लक़ब कैसे हासिल हुआ, ये कैसे मिला? खुद पीरान पीर को पूछा गया तो आप फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं बगदाद से बाहर गया था, कई दिन वहाँ रह कर सफ़र में गुजारने के बाद जब मैं बगदाद में दाखिल होने लगा तो जुमा का दिन था। जुमा के दिन मैं बगदाद में दाखिल हुआ, मस्जिद की तरफ जा रहा था तो उस वक्त रास्ते में मुझे एक शख्स दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? एक शख्स जो बिल्कुल ही बूढ़ा था और बीमार था, नंगे पाँव था और कमज़ोर बदन था, बिल्कुल लागत, और रंग उसका जर्द पड़ चुका था। ऐसा एक कमज़ोर नातवा, बिल्कुल कमज़ोर बूढ़ा मुझे दिखाई दिया। जो ही मैं उसकी तरफ निगाह किया तो वो बूढ़ा मुझे अपनी तरफ बुलाया। बुलाने के बाद पीरान पीर फरमाते हैं मैं उसके करीब गया, जाकर उसे पूछा कि इतनी कमज़ोर, इतनी लागत, इतने जर्द भी, तेरा रंग भी जर्द पड़ा हुआ है और नंगे पाँव है और बदन भी बिल्कुल कमज़ोर, मरने के करीब, ऐसे हालत में बगदाद की सरजमीन पर है, तो कौन है? तो वो बूढ़ा कहता है कि अय अब्दुल कादिर, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं अल्लाह का दीन हूँ। क्या बताओ? बूढ़ा क्या होता है? मैं अल्लाह का दीन हूँ। अल्लाह ताला एक इंसान के शक्ल में तेरे पास भेजा है और एक तेरे नाम एक पैगाम है। क्या? मैं जो है ना अल्लाह का दीन हूँ। अय अब्दुल कादिर, तेरे आने से कब्ल मैं ऐसा कमज़ोर हो गया था कि लोग जो है ना मुझ पर अमल करना छोड़ दिए थे, मुझ पर अमल करना तर्क कर दिए थे, यानी दीन कमज़ोर पड़ गया था, लोग दुनियादारी में मुब्तला हो गए थे। फरमाता है, वो बूढ़ा शख्स फरमाता है कि मैं अल्लाह का दीन हूँ, तेरे आने से पहले मैं ऐसा कमज़ोर पड़ गया था कि अब मेरी मौत वाक़या होने को थी, इस वास्ते इतना कमज़ोर हुआ था। अब तेरे आने की वजह से अब मुझ में थोड़ी तवानाई आई, मैं उठकर बैठ चुका हूँ। अब अभी तेरी ज़िंदगी बाकी है, जो तू अब अभी और इस्लाम की तबलीग करेगा तो तेरे दीन की खिदमत करने और तबलीग करने की वजह से अल्लाह ताला फिर मुझे मजबूत बनाएगा और दीन को इस्तेहकाम मिलेगा, फिर मेरी जवानी लौट आएगी। इस तरह वो कहता है बूढ़ा शख्स, कहकर जो है ना गायब हो जाता है। तो पीरान पीर गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जब ये वाक़या पेश आया और उस वक्त से आपका लक़ब मुहीउद्दीन लोगों में पुकारना आम होने लगा। लक़ब पहले मिला था, उस दिन से लोग भी आपको मुहीउद्दीन यानी दीन को जिंदा करने वाला, इस तरह से जो है ना आपको पुकारा जाने लगा। तो पीरान पीर गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत हुई। विलादत होने के बाद विलादत का वाक़या सुने, आपका नसब हसब सुने, आपकी पेशन गोइयाँ सुने। अब यहाँ से आगे जो है ना विलादत के बाद आपके बचपन के वाक़यात हैं कि आपके बचपन के वाक़यात क्या क्या हैं, क्या क्या मामला हुए, किस तरह आपने तालीम हासिल की, क्या क्या हुआ, तो उसके हवाले से भी जो है ना इंशाअल्लाह ताला आगे मौका मिला तो हम बयान करेंगे और सुनेंगे। अल्लाह ताला हमें इसका मौका इनायत अता फरमाए और जो कुछ भी हमने सुना इस पर यकीन रखने की तौफीक नसीब अता फरमाए। अगर मेरे कहने में कुछ भी गलती खामी हुई, नाम लेने में, तारीख बयान करने में, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने फज़ल-ओ-करम से माफ़ फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा